نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے گھوڑے یعنی ہر قسم کے ساز و سامان کو تیار رکھو تاکہ تمہارے ہر قسم کے دفاعی ساز و سامان کی وجہ سے، تیاری کی وجہ سے تمہارا اور اللہ کا دشمن خوف زدہ رہے۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک مثالی دن ہے، عظیم دن ہے۔ پاکستان جب بنا تو اس کے تخلیق کے وقت 2 بڑی قوتوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا، ایک انگریز حکومت اور دوسرے بر صغیر کے ہندو قوتیں۔ یہ دونوں قوتیں نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان آزاد ہوں، مسلمانوں کی کوئی الگ ریاست بنے۔ ہندو اور انگریز دونوں چاہتے تھے کہ وہ وائسرائے ہند کے غلامی میں رہیں، یا اگر اس غلامی سے نکلتے ہیں تو وہ پھر ہندوؤں کی غلامی میں رہیں۔ لیکن بر صغیر کے ان عظیم رہنما، عظیم لیڈرز، سکالرز، علماء، دانشور، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء کرام، ان تمام عظیم ہستیوں کی وجہ سے، ان کے جد و جہد محنت کی وجہ سے، ان کی دانشمندی کی وجہ سے پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک الگ سٹیٹ بن گیا۔ جب یہ الگ ریاست کے طور پہ وجود میں آیا، بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے نام پہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو انگریز تو ذاتی طور پہ ڈائریکٹ یہاں سے نکل گیا، لیکن انڈائریکٹ اس کا اثر رسوخ بر صغیر میں رہا اور ابھی تک ہے۔ لیکن ہندو جن کی الگ ایک ریاست ہندوستان کے نام سے بنی، انہوں نے اسی وقت سے کوشش کی اور اپنی جد و جہد شروع کر دی کہ ایک نوزائیدہ ریاست، ایک اسلامی ریاست پاکستان، اس کے استحکام کو کمزور کیا جائے، اس کو ہر قسم کے حربوں سے گھیر کے اس پہ نعوذ باللہ قبضہ جما لیا جائے۔ اور پھر 1948 کی کشمیر کے سیکٹر پہ جنگ، جہاں یہ قوی امکان پیدا ہوا تھا کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے والا تھا، اس حقائق کو بھانپتے ہوئے انڈیا نے کشمیر کا معاملہ UN میں لے گیا اور وعدہ کیا کہ کشمیر کی آزادی رائے شماری کے ذریعے سے ہوگی، جو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہوگی۔ یوں ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑی جد و جہد کو انڈیا نے، ہندوستان نے، ہندوؤں نے بڑی مکاری کے ساتھ اس جد و جہد کو کمزور کر دیا، روک دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہندوستان نے یہ اپنی مکاری اور اپنے حربے اسی وقت سے مزید شروع کر دیے۔ یوں پھر 1965 کے موقع پہ انڈیا نے مختلف محاذ پہ اپنی فوجیں بارڈر پہ لا کے کھڑی کر دی۔ کشمیر سیکٹر، لاہور، سیالکوٹ، یعنی تمام بارڈرز میں انڈیا نے اپنی فوجیں
آگے ایڈوانس کر دی اور پھر پاکستان کے سرحدوں پہ جھڑپیں شروع ہو گئی، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ عنقریب ہی لاہور کی بادشاہی مسجد پہ جا کے وہ اپنا آزادی کا اور پاکستان کے پہ قبضے کا جشن منائیں گے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان ابھی بنا تھا، تھوڑا عرصہ ہوا تھا، اور دیکھیں پاکستان جب بنا تو پاکستان کو فوج کے ساز و سامان اور ہر قسم کے تمام چیزوں کے مد میں کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑی جو بھی چیزیں ملی تھی۔ لیکن اس وقت اہل پاکستان کا جذبہ مثالی تھا۔ اہل پاکستان نے بلا رنگ و نسل، تفریق، مذہب، نظریے کے سب نے ایک جان ہو کے پاکستان کو بنانے اور پاکستان کے استحکام پہ توجہ دی، اور جب انڈیا نے ناپاک جسارت کر کے پاکستان کے سرحدوں پہ فوجیں داخل کر دی تو تمام اہل پاکستان پاکستانی کے نام سے بلا رنگ و نسل، مذہب، ہر قسم کے تفریق کے ماورا سب نے یکجان ہو کے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے سب یکجان ہو گئے۔ اور اس وقت کہ پاکستان کے سربراہ، چیف آف آرمی سٹاف اور صدر مملکت جناب صدر ایوب صاحب تھے، اللہ انہیں گری کے رحمت فرمائے، ایک عظیم لیڈر تھے، اور انہوں نے قوم کو سب کو ایک کر دیا، فورسز، قوم، ساری عوام سب یکجان ہو گئے، اور پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب سب سے پہلے میں فرنٹ پہ آ کے لڑوں گا، اور میں اپنے سینے پہ بم باندھ کے انڈیا کے ٹینکس کو روکوں گا، ان کو ختم کروں گا۔ انڈیا نے جتنے بھی اس کے پاس ٹینکس تھے وہ سب کے سب پاکستان پہ منہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ ان کا سربراہی مملکت، ان کا لیڈر اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو سب قوم آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کتنے ٹینکس لے آئے گا؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، ہم کروڑوں عوام ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب نے کہا ہم بم باندھ کے جو ہے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یوں ہوا بھی ایسا، جب انڈیا نے واگا بارڈر پہ، لاہور بارڈر پہ ٹینکس کو ایڈوانس کرنا شروع کر دیا تو وہاں اہل پاکستان نے اپنے سینوں پہ بند باندھ کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ یوں اس جواں مردی کے ساتھ اہل پاکستان نے اپنی فوج، اپنی مسلح افواج کے ساتھ دیا، اور پاک فوج نے یوں بہادری کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ کیا اور انڈیا کو شکست فاش دے دی، اور دنیا میں ایک تاریخی شکست ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اس وقت اہل پاکستان کے اندر کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اہل پاکستان ایک ہو گئے۔ اتنے بڑے اپنے دشمن انڈیا، جو پاکستان سے کئی گنا آبادی کے لحاظ سے، کئی گنا وسائل کے لحاظ سے، کئی گنا فورسز، ساز و سامان، ہتھیار کے لحاظ سے بہت بڑا ملک، اور ساری دنیا اس کے ساتھ، اور وہ دوست ممالک جنہوں نے پاکستان سے دوستی کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہمارے بحری بیڑے آئیں گے مدد کے لیے، وہ بجائے پاکستان آنے کے انڈیا چلے گئے۔ تو گویا کہ یہ ان کی مکاری تھی، ان کا فریب تھا، دھوکہ تھا۔ لیکن اس وقت الحمدللہ اسلامی ممالک نے، سعودی عرب نے، دیگر اسلامی ممالک نے، ایران نے اور چائنا نے
दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, जो हकीकी दोस्त थे, और सबसे बड़ी अल्लाह की मदद हुई। अवाम और फोर्सेस, पाक फौज सब एक हो गए और यूं दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। तो आज का ये 6 सितंबर का दिन हमें उस मिसाली फ़तह की याद दहानी कराता है। हमारे वो शहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस वतन का दिफा किया, इस वतन की हिफाजत की, आज उनका लहू हमें पुकार रहा है एहले पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लोगों, किन चक्रों में पड़ गए हो? सियासी तफरीक, मजहबी तफरीक, नज़रियाती तफरीक, ये क्यों उलझनों में, तफरीक में, नफ़रतों में पड़े हो? क्यों बट गए हो? तुम एक हो जाओ। तुम पाकिस्तानी के पहचान से, तुम्हारी पहचान क्या है? पाकिस्तानी। और उस पहचान से तुम एक हो जाओ। तुम्हारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि तुम सब एक अल्लाह पे ईमान लाने वाले हो और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुम्हारा ईमान है। तो हम तमाम अहले पाकिस्तान के लिए ये आज का दिन ये हमें याद दहानी कराता है। हमें दोबारा मुसम्मम इरादे के साथ, नए वलवले और जज्बे के साथ एक बड़े दुश्मन जो हमा वक्त हम पे हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है, करता है, और दुनिया के तमाम इस्लाम मुसलमान दुश्मन कुव्वतें वो उसके साथ खड़ी है। तो अभी तकाज़ा इस वक्त का ये है कि हम सब एक हो जाए। सियासी नफ़रतें, सियासी तफरीक, मजहबी तफरीक, नज़रियाती तफरीक, इस सब को छोड़ दें। हर बंदा जिसका जो अकीदा है, मजहब है, नज़रिया है, उसके मुताबिक वो अमल करे, आज़ादी के साथ अमल करे। और सियासत को अवलियत मत दें। पाकिस्तान पहला पाकिस्तान है। पाकिस्तान को पहली तरजीह में रखें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है तो सियासत भी है, पाकिस्तान है तो इक़्तिदार भी है, पाकिस्तान है तो जान व माल महफूज भी है, पाकिस्तान है एक मजबूत रियासत है, इसका दिफा है। तो हम आज़ादी के साथ महफूज तरीके से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने घरों में बैठ सकते हैं। अगर ये रियासत पाकिस्तान मजबूत है, महफूज है, तो फिर हमारी नस्लें भी महफूज होंगी, हमारी नस्लों का भी मुस्तकबिल होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच आ गई तो फिर हमने देखा अफ़गानिस्तान को लूटते हुए, बर्बाद होते हुए हमने देखा, फ़लस्तीन को, लीबिया को, इराक़ को, शाम को, सारे ममालिक को, लीबिया को, किस किस मुल्क का नाम लें, सारे ममालिक को हमने तबाह बर्बाद होते हुए देखा। तो उसके तबाही के असरात, असबाब क्या थे? कांगो को हमने देखा, जनूबी शुमाली अफ्रीका को तबाही, उसकी तबाही को देखा। तो उसकी तबाही के असबाब क्या थे? वो इतने मजबूत ममालिक, हर लिहाज से, माशी तौर पे, दिफाई तौर पे मजबूत थे, लेकिन तबाह क्यों हो गए? कि उसमें सियासतदान आपस में लड़ते रहे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स, उलमा और मजहबी लोग आपस में मुनाजरे करके आपस में लड़ते रहे। वो मामलात जिसका हिसाब किताब अल्लाह ने देना है, उस पर हम बहस करते हैं, हम उस पर लड़ते हैं। तो याद रखें, इसमें जो भी शख्स जो सियासत को तरजीह देता है रियासत को छोड़ के, वो अपना भी नहीं है, अपने घर का भी नहीं है, अपने फैमिली का भी नहीं है, उस मुल्क का भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बालाइताक रख के इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहना है। इसकी हिफाजत के लिए दुआएं करनी हैं और उन लोगों के झांसे में नहीं आना, उन पार्टियों के धोखे में, फरेब में नहीं आना। जो पार्टियां, जो लोग
पाक फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, सलामती के इदारों को निशाना बनाते हैं, तज़हीक करते हैं, याद रखें वो इस वतन के भी दुश्मन हैं। जो लोग पाक फोर्सेस को टारगेट करते हैं, निशाना करते हैं, तज़हीक करते हैं, याद रखें वो हर पाकिस्तानी के दुश्मन हैं, हर मुहिब इस्लाम मुहिब वतन के दुश्मन हैं। उन्हें हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मरते दम तक इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत करते रहेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम जो है हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू इस वतन पे, इस्लाम पे अल्लाह कुर्बान करने की तौफीक दे, कुर्बानी के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।